بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کی میزان میں یعنی مومن کے ترازو عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل نماز پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزے رکھتے ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھے کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کے رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، یعنی بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ دوست ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ معزز حضرات و مستورات، یہ محفل میراث النبی ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ یہ در حقیقت روزانہ کی جانے والی کتابی تعلیم ہے۔
اس کے اہتمام سے انشاءاللہ ہمارے اندر خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنا، اسی طرح پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لائف اسٹائل کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحمت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درمیان کے ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی، اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ میں تھاما اور کنویں سے باہر نکل آیا، اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور جگر رکھنے والا یعنی دل رکھنے والا جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایسی درد بھری آواز اس نے نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنوتیوں پر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسا کہ گھوڑے یا اونٹ پر پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا، حضرت، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنا دیا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت زیادہ دکھ پہنچاتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں، ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر پڑی جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا،
وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر گھومنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سے سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت زیادہ کثرت تھی۔ ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑ دیا کہ وہ زمین کی کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے صادق اور مصدوق سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بدبخت کے دل سے۔ مطلب یہ ہے کہ رحم اور ترس کے مادے سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی بدبخت اور بے نصیب ہے، کیونکہ کسی بدبخت ہی کا دل رحمت کے مادے سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی یعنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ سخت دلی اور سنگ دلی ایک روحانی بیماری اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے آپ سے علاج دریافت کیا تھا۔ آپ نے ان کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی، ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اور دوسرا یہ کہ بھوکے فقیر مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ بہرحال یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کے آثار میں سے ہے، لیکن جب کسی کا دل اس جذبے سے خالی ہو، وہ اگر یہ عمل بتکلف ہی کرنے لگے تو انشاءاللہ اس کے قلب میں، اس کے دل میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔